سب سے جو بڑی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پالیسی کی جو یا رولز ریگولیشن کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اسی طریقے سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے حوالے سے لاز ہیں ان پہ نہ صرف جو ہمارے ادارے ہیں ان کی اویئرنیس نہیں ہے بلکہ عام لوگوں کی، ایون افغان ریفیوجیز کی، یہ سارے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کی اس پہ اویئرنیس نہیں ہے۔ تو بردان سے میں ہدایت الرحمان ہوتی اس وقت موجود ہوں مقامی شادی حال میں، جہاں پر افغان کمشنریٹ اور مقامی تنظیم کی جانب سے افغان ایشوز پر ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا تھا۔ پوری دنیا میں مہاجرین کا جو مسئلہ ہے وہ ایک جینون مسئلہ ہے۔ آپ ٹرکی دیکھیں، آپ ایران دیکھیں، آپ سیریا دیکھیں، ہر جگہ امریکہ میں اپنا مسئلہ ہے مہاجرین کا، تو پاکستان بھی کا اپنا ایک ایشو ہے مہاجرین کا، ایک بہت پرانا ایشو ہے۔ اور جب آپ افغان مہاجرین کی بات کرتے ہیں تو اگین ایک ایشو تو ہے، ایشو ایٹ ہینڈ ہے پاکستان میں، لیکن اس کو اب کس طرح سے ریکگنائز کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے اس کی ریکگنیشن کا مسئلہ ہے کہ افغان ریفیوجیز کو ریکگنائز کیا جائے، اور جنیوا کنونشن جو ہے 1951 کا اس کو کس طرح ریکگنائز کرنا ہے، پاکستان کے کیا ایشوز ہیں، اس کا جو پروٹوکول ہے 1967 کا اس کو کس طرح سے دیکھنا ہے۔ تو ایک پالیسی لیول پہ میرا خیال ہے ایک ایشو اٹھانے کی بھی ضرورت ہے اور پالیسی لیول سے ایک ایشو سالو ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ پاک وومن جو ہے وہ افغان ریفیوجیز کے لیے 10 ڈسٹرکٹ میں کام کر رہے ہیں، تو ان کی انفارمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جو خواتین اسکل حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے مارکیٹنگ اور اس طرح کے لنکیجز کر رہے ہیں تاکہ یہ اپنے جو بزنس ہے ان کو آگے لے جا سکے اور اپنے فیملی کے لیے یہ آمدنی کا ذریعہ یہ خود اپنے گھر میں بنا سکے۔ تو ان کے لیے لون بھی پرووائڈ کریں، یعنی آپس میں ان کے لیے لون کا سسٹم بنایا ہے، آپس میں سب لوگ جس طرح گاؤں کے لوگ ڈالتے ہیں تو یہ لوگ اپنے چھوٹے موٹے بزنس سے پیسے اکٹھے کر کے لون بنا رہے ہیں اور ان سے یہ اپنے آمدنی بڑھا رہے ہیں۔ یعنی کچھ لوگوں نے، کچھ فیمیل نے گھر میں دکانیں کھولے ہیں، کچھ نے اپنے لیے کپڑا ڈالا ہے اور کچھ نے اپنے لیے سلائی مشین خریدے ہیں جو ان کے انکم کے ذریعہ بن رہے ہیں۔ پاک وومن ایک وومن لیڈ آرگنائزیشن ہے جو WPHF اور UN وومن فنڈڈ سے افغان خواتین کے لیے ایک پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں KPN پنجاب میں۔ اس میں یہ ہے کہ خواتین کی اکنامک امپاورمنٹ کی جائے، اس کے لیے ہم نے فیلڈ لیول پر ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشنل سینٹرز بنائے ہوئے ہیں اور کوئی 500 خواتین کو ابھی تک ہم ٹرین کر چکے ہیں۔ مقصد اس اکنامک امپاورمنٹ کا یہ ہے کہ وہ خواتین جو ہے وہ اپنا کچھ انکم جنریٹ کر سکیں اور جو ہے وہ ان کا فائنینشیل ریزیلینس بلڈ ہو سکے۔ تو آج ہم نے کنسلٹیشن ورکشاپس رکھی تھی، بنیادی طور پہ مقصد اس کا یہی تھا کہ کس طریقے سے جو جینڈر ایکوالٹی ہے اور جو رائٹس آف افغان خواتین ہیں اس کو کس طریقے سے انشور کیا جائے۔ ہمیں اس وقت بہت ساری مسائلوں کی جو ہے نا مسائل درپیش ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ قانونی طور پر رہ رہے ہیں، لیگل طریقے پہ رہ رہے ہیں، تو ان کو جو ہے نا جو سہولتیں قانون نے دیا ہے تو وہ ہم پاکستان کی حکومت سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، افغانستان کی حکومت سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، اور جو اقوام متحدہ ہے ان کی طرف سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں جو قانونی لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں ان کے ساتھ جو حق بنتا ہے وہ مکمل دے دے، اور ان کو سکون سے اور ان کی تعلیم کی، ان کی کاروبار کی، ان کی جو یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں تو وہ جتنا بھی سکون ان کو دے سکتے ہیں تو وہ دے دے۔ جو افغان ریفیوجیز ہیں، جو پالیسیز ہیں، جو رولز ریگولیشن ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ پرابلم ہے کہ اس کی اویئرنیس نہیں ہے، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، کیونکہ ہم جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں ان کے سگنیٹری بھی ہے، پاکستان کا سگنیٹری ہے، تو اس حوالے سے اس کی پراپر جو امپلیمنٹیشن ہے تو وہ نہیں ہو پا رہی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو لیگل جو اسٹیٹس ہے، ان کو POR کارڈ وغیرہ جو ان کو ایشو ہوتے ہیں تو اس کی رینیول میں بھی زیادہ پرابلم ان کو آ رہی ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب وہ ان کو مل جاتا ہے تو ان کی رینیول کے لیے ان کو بار بار وہ مصیبتیں جھیلنے پڑتی ہیں اور ان کا وہ رینیول بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو POR کارڈ ہولڈرز ہیں ان کے جو بچے ہیں اسکولوں یا کالجوں وغیرہ میں پڑھتے ہیں تو زیادہ تر وہ تو اسکول لیول تک تو وہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آگے جا کے پھر ان کو ایڈمیشنز وغیرہ نہیں ملتے، یا جابز وغیرہ تو آلریڈی قانون کے مطابق سرکاری جابز تو وہ نہیں کر سکتے، لیکن جو یہاں پہ ان کے بزنس وغیرہ ہیں وہ بھی ان کو بہت زیادہ اس میں پرابلمز آ رہی ہیں۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو لا انفورسنگ ایجنسیز کی طرف سے اگر
وہ ان کی کچھ وہ پکڑ دکڑ کر دیتے ہیں اور ان پر اگر کوئی چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو فوراً ایکٹ وغیرہ میں اس کو وہ چارج کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ڈیپورٹ کر دیتے ہیں. اس وجہ سے بھی ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حالانکہ جو ویلڈ لوگ ہیں یہاں پہ جن کے رجسٹریشن ہو چکی ہے تو ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ یہاں پہ مطلب ایزائلم بھی لے لے, وہ یہاں پہ ایجوکیشن وغیرہ فارمل جو ان کی ہوتی ہے تو وہ بھی حاصل کرے. لیکن ان ساری چیزوں میں سب سے جو بڑی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پالیسی کی جو یا رولز ریگولیشن کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اسی طریقے سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے حوالے سے لاز ہیں ان پہ نہ صرف جو ہمارے ادارے ہیں ان کی اویئرنیس نہیں ہے بلکہ عام لوگوں کی, ایون افغان ریفیوجیز کی, یہ سارے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کی اس پہ اویئرنیس نہیں ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ اویئرنیس ہو جائے تو جو بہت زیادہ پرابلمز آ رہے ہیں اس میں تو 50% اسی سے اگر اویئرنیس ہے اس کی اویئرنیس ان کی پراپر لیگل طریقے سے ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی.